چیزیں ہم سوچتے ہیں نا تو شاید میں اور آپ ابھی بات کریں یا بول رہے ہیں تو ہمیں بہت معمولی سی لگتی ہیں، لیکن ذرا 2 منٹ کے لیے آپ ریلیکس ہو کے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ میری سانس یہاں بند ہو جاتی ہے اور میں کھڑی ہوتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تمام آدم علیہ السلام سے لے کے آخری شخص تک روز محشر میں لوگ موجود ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں آؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ میری بندی تھی، اس کو جنت میں داخل کر دوں؟ یہ راتوں کو جاگتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت کرتی تھی، تکلیف میں بھی، آزمائش میں بھی. تو اگر میں اور آپ بھی اس بارے میں سوچیں نا تو شاید ہمیں اپنی نیکیاں بہت کم لگیں گی، ہمیں لگے گا کہ ہم ہیں ہی نہیں اس جگہ پر. تو ہمارے پاس اب موقع ہے کہ ہم اب اپنے درجات بلند کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اب آپ دیکھیں حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوائے اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا. وہی بات ہے، دروازہ بند ہوگا دوسرے کے لیے. روزے دار کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے. امیجن کریں کہ آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ روزے دار کہاں ہیں اور آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے، آپ کو کیسے ہوگا کہ نہیں میں نے یہ روزے رکھے تھے اور اللہ کے لیے رکھے تھے. آپ کھڑے ہوں گے اور وہ داخل ہو جائیں گے اور ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، بس کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ اسپیسیفکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا کہ ہم اس میں عبادت کریں. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے دوسری روایت میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ. بہت پیاری یہ حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں اگر میرے گناہوں نے مجھے ڈھانپ لیا ہے تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک روزے سے ایک دن کی وجہ سے 70 سال دور کر دے گا میرے چہرے کو جہنم سے. تو بار بار یقین کی بات ہے ساری کہ ہمیں یقین ہو اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں کیا میرا وہ ایک دن اس طرح مقبول ہوگا کہ میرا چہرہ اگر میں جہنم کے اس وقت بالکل اس کے کنارے پہ کھڑی ہوں اپنے عملوں کی وجہ سے تو وہ ایک دن مجھے اتنا دور کر دے. کیا وہ ایک دن میرا ایسا گزرا ہے؟ یہ سوچ کے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میرے چہرے کو آگ سے بچا لیں گے. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اپنے آپ سے پوچھیں کتنے گناہ آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں کیے. ابھی بس یہ سوچیں کتنی دفعہ فجر نہیں پڑھی، کتنی دفعہ اٹھا نہیں کیا، کتنی دفعہ قیام کرنے کا سوچا نہیں کیا، کتنی دفعہ کسی کا دل دکھایا، کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر لی، نہ چاہتے ہوئے کچھ بول دیا، کسی کو آگے سے جواب دے دیا، کسی نامحرم کے سامنے میں نے ہنس لیا. کتنے ہی گناہ کی لسٹ ہمارے سامنے لکھی آ جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ سوچیں وہ وقت آ رہا ہے جس دن ہم روزہ رکھیں گے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے ود اے بلنک آف این آئی آپ کو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج عید ہے. تو آپ سوچیں کیا میں ان لوگوں میں ہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے؟ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ یا اللہ اس رمضان سے میں نکلوں گی نا تو میرے جسم پر، میری روح پر، میرے دل پر ایک داغ بھی نہ ہو جو گناہوں سے بھرا ہو، اور میری نیکسٹ لائف جو ہو وہ اس سے چینج ہو اور پچھلی طرح کی نہ ہو. اب آپ اسی طرح رمضان آنے والا ہے کچھ دن میں. ایک اور حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ. وعنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے راوی سے ہی روایت ہے جو کہ ابو ہریرہ ہے، ٹھیک ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت الابواب النار وصفدت الشیطان.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ صرف حدیث ہم نے بہت دفعہ بچپن میں اسلامیات کی بکس میں پڑھی ہیں لیکن ذرا اس دفعہ جب چاند نظر آئے گا نا رمضان کا، امیجن کیجئے گا کہ کتنے بڑے وہ جنت کے دروازے ہوں گے اور کیسے وہ جہنم کے دروازے ہوں گے جس پہ داروغہ ہے، کس طرح ان کو بند کیا جا رہا ہوگا اور کس طرح جنت کو کھولا جا رہا ہوگا، اور کیا وہ سما ہوگا آسمانوں کے اوپر، اور وہ ہمارے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی کہ میں کہاں انٹر ہو گئی ہوں۔ اسی طرح وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا رؤیتی وافطروا لرؤیتی فإن غبی علیکم فأکملوا عدة شعبان 30 متفق علیہ وهذا لفظ البخاری۔ سابق راوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ یہ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے چاند سے متعلق کہ جب آپ کو چاند نظر آ جائیں تو روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور جب شوال کا چاند ہے تو ختم کر دیں اور عید کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ آگے نیکی، عمل اور کثرت سے بھلائی اور آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے کا بیان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا عمل کرنے کی ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ جنروسٹی کا بہت بڑا ٹاپک یہاں آئے گا، سخاوت یعنی خرچ کرنا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل وأجود بالخير من ريح المرسلة متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے، اور جبرائیل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل آپ سے ملتے بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ اس سے دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے نا تو آلریڈی ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی سخاوت۔ آپ سوچیں جبرائیل علیہ السلام جب خود ہر رات آتے ہوں گے تو یقین بڑھ جاتا ہے نا، تو ہمارا یقین اس وقت کیا ہے؟ قرآن، جو ہمارا یقین بڑھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسے بھی سخی تھے، چیریٹی کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو جو کچھ ہوتا وہ دے دیتے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنی چیریٹی کرنی ہے، ہم نے اپنی ارننگ میں سے اگر ہم 10% دے رہے تھے تو کتنے % استعفیٰ دینا ہے، کم ہونے کے باوجود بھی دینا ہے۔ کسی کو کپڑے پہنا دیں، کسی کو افطار کرا دیں، تو یہ کوشش کرنی ہے کہ سخی ہو جائیں۔ اور یہ جب آپ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں نا تو جب صدقے کی آتی ہیں حدیثیں، آیات، تو خود دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ ہمارا یقین ہے جس کے ذریعے ہماری سخاوت بڑھے گی۔ اسی طرح سے ایک عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احياء الليل فايقظ اهله وشد مئزر متفق علیہ۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ اچھا، ایک اور چیز، کسی جس کو قرآن زیادہ آتا ہو یا جو حفظ کر رہا ہو اس کو کہیں کہ آپ باقی بچوں کو نماز پڑھائیں، بہت اچھا گھر کا ماحول بنے گا لٹرلی آپ۔ اور وہ بہت شوق سے بچے عبادت کرتے ہیں، پھر جب کسی کو نماز پڑھانے کا کہا جائے وہ پیچھے پڑھیں تو بہت اچھا ایک سینیریو بنتا ہے اور وہ انشاءاللہ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ آخری حدیث دیکھتے ہیں، آخری چند حدیثیں ہیں۔ روزہ کھلوانے کی فضیلت اور اس کے روزے دار کی فضیلت، جس کے پاس کھایا جائے، اور مہمان کا میزبان کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید بن خالد
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزے دار کی مثل اجر ہے بغیر اس کے روزے دار کے اجر سے کچھ کمی ہو۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اگر آپ نے کسی کا روزہ کھلوایا تو آپ کو اس کی مثل اجر ملے گا۔ اب ایسے ہوتا ہے نا کہ اکثر افطار پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یا جو بھی افطاری ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو خود روزہ کھلوائیں، یعنی ان کو کھجور ان کے منہ میں ڈال دیں، ان کو کھلا دیں، کوشش کریں کہ آپ دوسرے کا روزہ کھلوائیں۔ اسی طرح لوگوں کے گھر میں جو ویریفائڈ گھرانوں تک راشن جائے گا تو اس میں بھی آپ لوگ راشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ راشن اس کے گھروں میں ڈلوا سکتے ہیں روزے کے لیے کہ اس سے وہ روزہ کھولیں گے، گھر میں کھانا بنائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا۔ کھجورے اسی طرح سے اسٹریٹس پر دے سکتے ہیں، بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، تو دوسروں کا روزہ کھلوائیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے پھر 30 کے بجائے 60 روزوں کا اجر مل رہا ہو، کیونکہ ہر دن آپ نے کسی ایک بندے کا روزہ یا 10 بندوں کا روزہ کھلوایا، تو یہ چیزیں کرنی ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ حضرت ام عمارہ نے کہا میں تو روزے دار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو اس کے کھانے سے فارغ ہونے تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ فرمایا ان کے سیر ہونے تک دعا کرتے ہیں۔ یعنی اگر روزے میں ہوتا ہے نا آپ کے سامنے کوئی بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کھلانا پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے ہیں، بنانا پڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کا کتنا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھتی ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی سفرنگز کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آپ سوچا کریں جب ایسے ہو نا بھوک لگ رہی ہے کوئی سامنے کھانا کھا رہا ہے اور بہت دل کرتا ہے تب، تو آپ سوچا فرشتے میرے لیے اس وقت دعا کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو روزے کی حالت میں اگلے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں کہ آپ کیوں میرے سامنے کھا رہے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے، بس انہوں نے روٹی اور زیتون کا روغن آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے تناول فرمایا، پھر آپ نے فرمایا روزہ داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، یعنی وہ روزے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے تناول فرمایا، پھر آپ نے فرمایا روزے داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کتنی پیاری دعا انہوں نے دی، اور یہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ کتنی پیاری دعا ہم بھی دے سکتے ہیں جو ہمیں روزہ کھلوائے یا ہمیں کھانے پر بلائے روزے میں، کہ نیک لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو کتنا اجر۔ لہٰذا ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان میں اپنے گھر والوں فیملیوں کو روزے کھلوانے چاہیے۔